پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 1952 کے بعد شاید یا پچھلے 50 سالوں میں، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے اور آپ کا انفلیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آبویسلی پاورٹی بھی بڑھ گئی. ہماری ڈیٹ انکریز ہو گئی بہت ساری. اب دیکھیں اس سال ہم جب ہم آئے تھے تو میرے وزیر بننے سے 1-2 دن پہلے جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی تھی، شہباز صاحب نے بھی حلف اٹھایا تھا، اس کے دوسرے دن جب میں نے پریزنٹیشن لی تھی تو 5600 ارب روپے کا پاکستان کے اندر ڈیفیسٹ ہمارا پریڈکٹڈ تھا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم کر کے ہم انشاءاللہ 5200-5300 ارب پہ لے کر آئیں گے. بٹ انپریسیڈنٹڈ، مطلب ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو 5 سال تھے، اور میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سیاسی کمپیریزن، لیکن 5 سال میں جو ہمارے ایوریج ڈیفیسٹ تھے وہ 1650 ارب روپے کے تھے. 1650 ارب روپے کا پر ایئر ڈیفیسٹ ہمارا ہوتا تھا. صرف اس سال جو ہے وہ 5600 ارب روپے کا ہے، جو تقریباً 3.5 سال کے برابر ہمارے ڈیفیسٹس کے تھا. آپ پہلی 2017-18 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے جس میں 6.5% ڈیفیسٹ تھا، اور اگلے سال پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ڈیفیسٹ آیا ہے وہ آیا، اگلے سال جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈیفیسٹ آیا وہ 9.1% جی ڈی پی کا آیا. تو مطلب بہت زیادہ ڈیفیسٹ آ گئے. 6.5 سے بڑھ کے 9.1%. اگلے سال اس کے 7.1 آیا، پھر 8.1 آیا، اور ابھی پھر یہ ڈیفیسٹ اتنا ہائی آیا 5600 ارب روپے کا. اور جو ستم ظریفی کی اس میں بات ہے، جو بہت عجیب سی بات ہے، وہ یہ کہ فروری کے اندر دسمبر کا یہ ایک معاہدہ تھا، اور جو فروری میں سائن ہوا آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا کریں گے. پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ ڈیفیسٹ مائنس دا ڈیٹ سروسنگ نکالیں تو 25 ارب کی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 25 ارب کا ڈیفیسٹ کریں گے. لیکن جب ہم آئے تو مجھے بتایا گیا کہ جو ایوریج جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 1332 ارب روپے کی ہے. تو کہاں 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ وچ از بیسکلی اے بیلنس بجٹ، اور کہاں 1332 ارب روپے کا صرف پرائمری ڈیفیسٹ. سو دس از آؤٹ بائی 5400%. یہ 5400% سے آؤٹ ہو گئے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ڈیفیسٹس کی وجہ سے ڈیٹ بڑھ گئی. اب کتنی ڈیٹ بڑھ گئی؟ ایوریج ڈیٹ جو ہے 4.25 سال میں پی ٹی آئی نے جو لی ہے وہ 5177 ارب کی لی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے 2132 ارب کی لی تھی. اس 2132 ارب کی جو ہم نے ڈیٹ لی تھی، اور وہ بھی ڈیٹ کافی ہے، اس کے اندر ہم نے بکی بلوکی حویلی کے اندر پاور پلانٹس لگائے، 2 ہب کے ٹرمینل لگائے ایل این جی کے، ہم نے سائیوال میں پاور پلانٹ لگایا، ہم نے ہب میں پورٹ پاسن پر پاور پلانٹ لگایا. تو کئی پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی. 1700 میگا واٹ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موٹر ویز لگائے، گوادر کے اندر پورے چیزیں بنوائیں. تو کافی اس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ 20,000 ارب روپیہ لون لیا گیا. اب میں آپ کو کمپیرزن دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور پہلے سال بائی دا وے بجٹ جو تھا وہ سرپلس میں تھا. میں خیال تھا شاید اسی سال بجٹ سرپلس میں تھا، لیکن لیاقت علی خان جس سال وزیر اعظم تھے پاکستان میں 47-48 میں، وہ بجٹ سرپلس پہ تھا. لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی صاحب یہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد ناصر الملک صاحب وزیر اعظم بنے، جتنے وزرائے اعظم آئے 18-19 وزرائے اعظم آئے، ان سب نے ملا کر جو ڈیٹ لیا تھا، اس میں فوجی ڈکٹیٹرز بھی شامل ہیں، جنرل ضیاء بھی شامل ہیں، اس کے اندر مشرف صاحب بھی شامل ہیں، اس میں ایوب خان صاحب بھی شامل ہیں، جتنے جو رولرز تھے پاکستان میں، سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا. 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے. صرف 4.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا ہے، وچ از 80% آف آل لونز ٹیکن بائی the entire government of Pakistan in the previous 71 years. What is the result? رزلٹ یہ کہ جس سال میں آخری سال مسلم لیگ کے جب میں وزیر خزانہ تھا تو 1499 ارب روپے ہماری ڈیٹ سروسنگ پیمنٹ تھی. اس سال 3200-3300 ارب روپے کری، اور اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3900 ہم نے بجٹ میں رکھا ہے 3900 ارب روپیہ ڈیٹ سروسنگ کا. یہ ڈیٹ سروسنگ بڑھ گئی ہے 3900 ارب روپیہ. سو the more you borrow the more you have to pay. سو یہ بات بھی آپ کے سامنے کرنی تھی. آج ہم جب چھوڑ کے گئے تھے مئی کے اندر تو 1062 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھی، اس کے بعد 1100 کچھ ہو گئی تھی جون کے اندر. آج 2500 ارب روپے سے زیادہ ہے سرکولر ڈیٹ، پاور سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ.
ہم جب گیس چھوڑ کے گئے تھے تو گیس سیکٹر کی شرط سرکولر ڈیٹ نہیں تھی، آج وہ 1500 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو پاکستان کے اندر کافی ہم کو مسائل ملے ہیں. میں آپ کو صرف ایک یہ چیز آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بزنس مین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور صحیح ستائے ہوئے ہیں. آپ کو ہم کبھی انرجی کے اندر نہیں ملتی، کبھی گیس نہیں ملتی، کبھی پاور نہیں ملتا. اور میں ابھی زبیر موتی والا صاحب سے بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا، اور میں اس دن لاہور بھی گیا تھا تو علی پرویز صاحب نے کافی اپنے اپٹما کے دوست جمع کروائے تھے، گور اعجاز صاحب تھے، ریحان صاحب تھے، دیگر تھے، کہ ون آف دا تھنگز وی وانٹ ٹو اشور، اینڈ پرائم منسٹر بات کریں گے، سپلائی آف گیس اینڈ پاور ٹو یو انشاءاللہ. تو پاور سیکٹر میں اس سال حکومت پاکستان نے 1072 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے. 1072 ارب روپے، اور میرے خیال سے کل میرے پاس ایک اور وہ آئے گی سمری، تو شاید 1100 ارب روپے کی سبسڈی ہو جائے گی اس سال پاور سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے، 1100 ارب روپے حکومت پاکستان نے دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں گئے ہوں گے یا گئے ہیں. تو 1600 ارب روپے کی پاور سیکٹر کی لاسز تھیں. 100 ارب یونٹ دیتے ہیں پاور سیکٹر والے صرف کنزیومرز کو، تو 16 روپے تو نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے آپ سے 16 روپے لے رہے ہیں وہ اور بات ہے، آپ سے اس وقت 10 روپے لے رہے ہیں تو 26 روپے کا تو یونٹ بیچ رہے ہیں ایوریج پہ، جس میں 16 روپے حکومت پاکستان بھر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہی دے رہے ہیں نا، میرے پاس تو کہیں اور سے پیسے نہیں آتے، آپ سے ہی لے کے آتے ہیں پیسے. سو 1600 ارب روپیہ از دا لاس ٹو دا پاور سیکٹر. So this power sector, unless we reform this and unless we bring good governance in this, this power sector will be a albatross around our neck. That really will be. پیٹرولیم سیکٹر میں ہم نے 81 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے، جو کہ بہت کم لگ رہی ہے کمپیرزن، اور ادھر بھی 400 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ اس سال بڑھ گئی ہے. ایس این جی پی ایل اس وقت جو ہے وہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، نقصان کر چکی ہے پچھلی 2 سردیوں میں. اور پی ایس او جو ہے اٹ از now owed over 500 billion rupees. So گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی 1500 ارب روپے ہو گیا ہے. Now آج بھی روپیہ کے اوپر تھوڑی سی پریشر تھا، ڈالر تھوڑا بڑا ہے، ڈالر انٹرنیشنلی بڑا ہے لیکن روپے کے اوپر خاص طور بڑا ہے. So I want to tell you this and then I want to also tell you کہ what are we doing about this. جو ہم کو ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے، جو ہمیں پیسے لوگوں کے واپس کرنے ہیں، دوسرے ممالک کے واپس کرنے ہیں، بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے، وہ اگلے سال میں 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. $21 billion is what we need to pay back. گورنر صاحب ادھر تشریف رکھیں. If my figures are not correct, then you will let me know. میں گیس کر رہا ہوں کہ $12 billion آؤٹ سائڈ لمٹ ہوگا، کہ $12 billion کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. اور اتنا ہوگا کیونکہ اس سال 16 بلین ہوگا تو ہم اگلے سال 12 تک انشاءاللہ لے آئیں گے. تو 12 بلین، اور اس سے نیچے بھی لا سکتے ہیں، لیکن اس سے نیچے لائیں گے تو پھر اکانومی بہت زیادہ اسٹال کر جائے گی. سو وی وانٹ ٹو گو سلو. تو 12 ارب ڈالر کا ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 3 مہینے کے ریزروز ہونے چاہیے. تو ہمیں 10 بلین کا ریزرو ہے، اس 2-3 دن کے اندر 12 ہو جائے گا جب چائنا کا ری پیمنٹ آ جاتی ہے. تو لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ ہم کو $8 بلین سے انکریز کرنا چاہیے بٹوین ناؤ اینڈ نیکسٹ ایئر، اینڈ ہمارا ریزرو 18 بلین تک لے کے جانا چاہیے. دیٹس اے ریسپیکٹیبل نمبر کم از کم. سو وی نیڈ $41 بلین اوور دا نیکسٹ 12 months اینڈ آئی تھنک یہ ہو جائیں گے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے اس میں کافی کام کیا ہے. ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ 2 مہینے جو شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں اس حکومت کا یہ چارج، اور جو ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، آپ نے جو سونپی ہے ان کو ذمہ داری، تو انہوں نے پہلے ری انگیج کر لیا IMF سے. ہم نے وی ری انگیج ود دی IMF. We talk to them daily and we are very, very confident that we will inshallah soon have an agreement with the IMF. We are very, very confident of that. And we have taken very tough decisions. It is not easy for any Prime Minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice, of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہوتا اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے. حکومت پاکستان کا چلانے کا خرچہ تقریباً 40 ارب روپے، تھوڑا سا زیادہ ہے، 42 ارب روپے. حکومت پاکستان کو چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی میں ہو رہا تھا. اور یہ سبسڈی خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے، شوکت ترین صاحب نے یہ سائن کیا تھا، سنسیئرلی سائن کیا تھا IMF سے. اس کی کمپلیٹلی برعکس تھی. یہاں پہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے، IMF سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دیں گے،
اس کے بعد نمبر 2 کہ ہم 30 روپیہ سبسڈی کے بعد ختم کرنے کے بعد 30 روپیہ پیٹرول کے اوپر اور 30 روپیہ ڈیزل کے اوپر لیوی لگائیں گے، اور اس لیوی لگانے کے بعد ہم سارے کاسٹ کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے۔ تو آج اگر میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا۔ یہ میں آپ حساب کر کے دیکھ لیں، IMF کا اگریمنٹ جو لکھا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے، ہر مہینے 4 روپے بڑھانے تھے اور 17 روپے پہ آ گئے تھے 21 روپے جانے سے۔ جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے گیا۔ اور ناٹ جسٹ دس، میں آپ تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے، ایک اور چیز بھی کی۔ فروری کے 3rd ویک میں خان صاحب رشیا تشریف لے گئے تھے، 22-23 فروری کو، یا شاید 1-2 دن آگے پیچھے، اور اس کے بعد تشریف لائے۔ اس وقت کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، بات ہوئی تھی ویٹ کی، اور یہاں پہ اخبار میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ گیس کی بات کی ہے، ویٹ کی اور گیس کی بات کری، کہیں پر آئل کا ذکر بھی نہیں تھا۔ حماد اظہر صاحب 1 مہینہ 5 دن رکے رہے، اور 30 مارچ کو اپنے ان کی رخصتی سے 2-4 دن پہلے 30 مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک رشیا کو کہ ہم کو آئل دے دو۔ رشیا نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا۔ ہم نے سفارتکار بھیجے رشیا کے اندر، ہماری ایمبیسی کے لوگ گئے کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یار 2015 میں جو ہم نے آپ سے گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ کیا تھا آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا، تو اس پہ ہم کیا بات کریں؟ دے ور پولائٹ سو دے ڈڈ ناٹ آنسر۔ کوئی چانس نہیں تھا ان کے آئل لینے کا۔ ہندوستان نے مارچ میں بھی آئل لیا تھا، اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا، سستا مل رہا تھا تو لے لیتے، کس نے روکا تھا؟ اور اگر ہمیں آج 30 روپے سستا مل رہا ہو تو ہم تو فوراً لے لیں گے، لیکن اس نے تو جواب بھی نہیں دیا۔ ہاں البتہ ہمیں ویٹ چاہیے تھا، اور چاہیے 3 ملین ٹن ویٹ ہم کو امپورٹ کرنا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کہ جب 17-18 کے اندر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے، اس سال ہم ویٹ امپورٹ کریں گے۔ جب 17-18 کے اندر ہماری حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس سال ہم نے چینی ایکسپورٹ کری تھی، پچھلے سال تک ہم نے چینی امپورٹ کی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ پچھلی حکومت نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر کے 96 روپے کی ماشاءاللہ امپورٹ کی ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیں ابھی۔ تو ویٹ کا ہم نے رشیا سے بات کرنے کے لیے ECC کے اندر اپروول دیا، وہ ECC کی اپروول اور کابینہ کی اپروول شہباز شریف کی حکومت میں دی گئی ہے، عمران خان کی حکومت میں نہیں دی گئی تھی۔ وہ سمری ہم لوگ لے کر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کامرس منسٹری کو اور TDAP کو اور فوڈ سیکورٹی کی وزارت کو امپاور کیا کہ آپ جا کے رشیا سے G2G بات کریں، اور وہ کریں گے انشاءاللہ۔ And sir, yes, but the thing is that, so we are doing, but they were just in the last few days they were just trying to do this. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ایک سمری تھی DLTL کی، DLTL کی سمری 8 مہینے تک ECC پہ پڑی رہی، انہوں نے they did not take it up because وہ کچھ ایشوز تھا، ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے IMF کی وجہ سے۔ 8 مہینے تک کامرس کی سمری DLTL کی they did not take up۔ 30th of March, 3 days before they were going, they approved that summary۔ یار، اور کمال یہ ہے کہ پورے سال میں DLTL میں کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے۔ آج شہباز شریف صاحب شاید آپ کو بتائیں کہ ان کی حکومت DLTL ریلیز کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کی۔ تو ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے، بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے۔ ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے۔ ہم نے وی ری انگیج ود سعودی عربیہ، وی ری انگیج ود چائنا، وی ری انگیج ود UAE اینڈ ادر کنٹریز۔ شہباز صاحب نے، جب میں آپ کو سچ بتاؤں، جب بلاول بھٹو صاحب گئے ان کے فارن منسٹر سے ملے، پھر شہباز صاحب نے بات کی چین کے وزیر اعظم سے، پریمیئر لی سے، تو مارچ 25 کو ایک چائنا نے وڈرا کر لیا تھا اپنا $2.4 بلین کا لون، 15 بلین ین کا لون، اور وہ ہم کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے، ری ڈپازٹ نہیں کر رہے تھے، ری رول نہیں کر رہے تھے۔ When the Prime Minister صاحب talked with their Premier Lee, not only did they agree to re-roll and they have re-rolled, but they actually reduced interest rates. تو 2019 میں وہ شنگھائی پلس 2.5، شنگھائی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ پلس 2.5 لے رہے تھے، اب وہ، اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ گلوبلی کم تھے، اب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، مگر پھر بھی شنگھائی انٹرسٹ ریٹ پلس 1.5 لیں گے، تو 1% یعنی کہ $20 ملین کا $23 ملین کا ہم کو سال کا فائدہ ہو جائے گا۔
So that is another, and that is also a signal of China's friendliness towards us. That is also a signal. Saudi Arab ने announce किया है कि वो जब दिसंबर आएगा तो वो re-roll कर देंगे अपना loan. Saudi Arab has also agreed with me that they are going to increase the line of oil that they give me. They give us. I mean, they have given Pakistan $100 million revolving credit, और इंशाल्लाह ताला वो उसको डबल करेंगे. और मंशा साहब इधर तशरीफ रखते हैं, उन्होंने कल टीवी पे कहा है, और फिर लोग मुझसे कंफर्म करें तो अल्लाह ताला मंशा साहब की ज़बान को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मुबारक करेगा कि कहीं और से हमको शायद LNG भी कर्ज पे मिल जाए, डिफर्ड पेमेंट पे मिल जाए. So and then we've re-engaged with friendly countries. We prepared a very progressive budget जो कल आपको परसों इंशाल्लाह नजर आएगा, but we are going to do fiscal consolidation. ये जो बजट डेफिसिट कर रहे थे 8-9% और लग रहा था कि इम्पॉसिबल है पाकिस्तान में, हम इंशाल्लाह इसको लेकर आएंगे 5% से कम, बजट डेफिसिट भी कम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला. हम जीडीपी ग्रोथ भी नहीं कम करेंगे इंशाल्लाह ताला, या कम से कम जीडीपी ग्रोथ, पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ होगी 4-5-6% तक इंशाल्लाह कर लेंगे. इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि हम फिस्कली कंसोलिडेट करेंगे, और आप देखेंगे कि प्रोग्रेसिव बजट भी होगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला. और जो I think something which is very close to Shehbaz Sharif's heart is targeted subsidies for the poor people. शहबाज साहब, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि शहबाज साहब से जब मैंने कहा कि सर पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी, उन्होंने कहा मैं नहीं बढ़ाने दूंगा. मैं कहा सर बढ़ानी बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा अच्छा तुम गरीब लोगों को पहले कंपनसेट करोगे तो फिर बढ़ाएंगे. सो वी कम अप विद अ प्लान एंड आई सेड सर एक महीने के लिए कर देते हैं. सीरियसली एक महीने के लिए करनी, पूरे साल के लिए करोगे. और अल्लाह ताला की मेहरबानी से 7.3 मिलियन बिस्प के रेसिपिएंट्स हैं. हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से 14 मिलियन पाकिस्तानियों को, विच इज 1/3 ऑफ पाकिस्तानी, 8.5 करोड़ पाकिस्तानियों को हर महीने स्टाइपेंड देंगे इंशाल्लाह अगले पूरे साल के अंदर. 2,000 रुपए पर मंथ. दिस इज टारगेटेड सब्सिडीज टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. और हमने एक नया नंबर निकाला है, टेलीफोन नंबर 786. वी डोंट नीड पीपल टू कॉल, बट वी नीड पीपल, जो भी हमारे बहनें मैसेज करना चाहती हैं उस पर मैसेज करें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर. 40,000 रुपए से आमदन जिस भी हमारी बहन की कम है तो उसको हम फौरन दे देंगे. और पहले ये सजेशन आया था कि मोटरसाइकिल ओनर्स को दे दें. फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जिनके पास गाड़ी भी नहीं होती है, मोटरसाइकिल भी नहीं होती है, माफ कीजिएगा. तो उस सर्कमस्टांस के अंदर ये बेस्ट है कि हम सिर्फ गरीब लोगों को दें. तो हमने ये कहा कि 40,000 से कम आमदन के तमाम लोग जो हमको अप्लाई करेंगे हम उनको देंगे, और इनको इस महीने रजिस्टर कर लेंगे. जो बिस्प में नहीं भी होंगे उनको हम सारा साल इंशाल्लाह देते रहेंगे. तो बिस्प के रेसिपिएंट्स को भी पैसे मिल रहे होंगे, और जो नॉन बिस्प रेसिपिएंट्स हैं लेकिन गरीब हैं उनको भी अल्लाह की मेहरबानी से अगले पूरे साल पैसा देंगे इंशाल्लाह. और वी अकाउंटेड फॉर दैट इन द बजट. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. Then I want to talk about issues with our economy. और ये आप सब जानते हैं. हमारे यहाँ ये होता है कि ग्रोथ हमको लाना मुश्किल नहीं होती. पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से 2.5% पॉपुलेशन बढ़ती है. Because population increases by 2.5%, we very quickly get growth. Growth, 4-5% growth lena is not that difficult, really is not. And you can see this. But what happens is that the minute we have 2.5, 4.5, 5% growth, we run into a current account deficit issue. Every time. We run into a current account deficit issue. And this has happened over the years. मुशर्रफ साहब के ज़माने में अगर आपको याद है 2007-8 के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट 8.1% था जीडीपी का. तो तारीख लोग भूल जाते हैं, और हमारे कुछ सोशल मीडिया पे लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट किया था. तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नहीं, मुशर्रफ साहब के जमाने में 8.1% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट था. उस साल भी मुशर्रफ साहब ने पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई थी जब 2008 के अंदर पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया था. And then People's Party came and had to deal with that current account deficit issue. Naved Qamar is nodding because he's suffered through that. Why does it happen? और ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बट लेट मी ट्राई दिस आउट. बिकॉज हमारा मॉडल ऑफ ग्रोथ इज इम्परफेक्ट. हमारी इमेजिनेशन बहुत कम है. मैं सच्ची बात बताऊं कि देखें, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं वो आप जैसे लोगों से, वेल हील्ड लोगों से, साहिब सरवत लोगों से मिलते हैं. और हमारा मॉडल ऑफ ग्रोथ ये है कि हम सेठों को और अमीर करते हैं कि फैक्ट्रियां लगे, मैन्युफैक्चरिंग लगे, उसके बाद किसी को नौकरी मिले. वो जब हम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बिजनेसेस का भी और हमारे पर्सनल कंजम्पशन का इंपोर्ट बास्केट बहुत बड़ा है. हमारे पास टोटल कंजम्पशन बास्केट में इंपोर्ट बहुत ज्यादा है.
مطلب یہ میں ٹرف کا ایگزامپل لیتا ہوں. دیر آر مینی بینیفٹس ٹو ٹرف لونس آف کورس, بٹ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے ٹرف لون دیے امیر ترین پاکستانیوں کو, اور اس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بہت بڑھ گیا, اور پھر اس کے بعد ناٹ جسٹ کہ آپ کی مشینری کا امپورٹ بڑھ گیا, بٹ آپ کے کنزیومر گڈس کا امپورٹ بھی بڑھ جاتا ہے. آپ نے آڈیاں خریدنی شروع کر دیں, گاڑیاں خریدنی شروع کر دیں, مثال ہے. اس کے بعد جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ معیشت سلو کرنا شروع کرتے ہیں. جب معیشت سلو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو غریب آدمی کی نوکری جاتی ہے. سو اٹس اے ویری انورٹڈ ماڈل. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ وی جسٹ ایمفیسائز امپورٹ سبسٹیٹیوشن اینڈ وی ڈونٹ ڈو ایکسپورٹ پروموشن. اور دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے, ساؤتھ ایشیا, ایسٹ ایشیا کے اندر, کہ جہاں انہوں نے ایکسپورٹ پروموشن کی ہے وہاں پہ وہ آگے بڑھیں, جہاں پہ وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ماڈل تھا وہ آگے نہیں بڑھیں. So one of the things we want to do is to come to an export promotion model away from an import substitution model. And whenever we have such high barriers, اور یہ نوید قمر صاحب, صالح فاروقی صاحب اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں کہ یہ بیریئرز پاکستان میں ختم کر رہے ہیں, امپورٹ کے بیریئرز. whenever you have high barriers to entry into a business, high barriers to send stuff to Pakistan, تو not just کہ import tariff بڑھ جاتے ہیں, لیکن import tariff کا مطلب ہے کہ export tariff بھی بڑھ جاتے ہیں. And actually import tariff really آپ سب جانتے ہیں export tariff کے برابر ہی ہوتا ہے. تو جب ہمارا اینٹی ایکسپورٹ باعث ہو جاتا ہے, اس لیے پھر ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے, تو ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. پاکستان میں 80% مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے ہے, صرف 20% مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے ہے. ٹوٹل مینوفیکچرنگ جو ہے, مینوفیکچرڈ گڈز جو ہے پاکستان کے 20-25 بلین کی ٹوٹل مینوفیکچرڈ گڈز کی ایکسپورٹ ہے, وچ از نتھنگ ان اے کنٹری دس لارج. ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ امپورٹ زیادہ ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ایکسپورٹ بہت کم ہے. سو یہ چیز ہم کو دیکھنی ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بھی بہت کم ہے, تو میں آپ کو دکھاؤں گا 1 منٹ میں. لیکن کیونکہ ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم ریلی دنیا کی سپلائی چین کے اندر حصہ نہیں ہے, ہمارا کوئی سگنیفیکنٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتا ادر دین ٹیکسٹائل. لوگ ٹیکسٹائل کا بولتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کو بڑی مراد دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن سچی بات ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ایکسپورٹ کرتا بھی نہیں ہے. کوئی اور کر لے. اب میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ دیا ہے امیر الحق صاحب کو, مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے کہ وہ ان کو ایکسپورٹ کر دیں. میں نے امیر الحق صاحب کو گارنٹی کیا کہ میں آپ کو FBR سے ایک دم دور کر دوں گا. یو نو یو ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ انشاءاللہ. لیکن I want to see hopefully انشاءاللہ کہ یہ بھی ایک سیکٹر ڈیلیور کرے. لیکن there are other sectors who can deliver and we want to do this. لیکن یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کی میں بات کر رہا تھا کہ ایگریکلچر کی بھی ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی لو ہے. اب تھوڑی سی ماڈرن ڈیری کے اندر کچھ ماڈرن چیزیں آئی ہیں, تو آئی تھنک تھوڑی سی ڈیری کی پروڈکشن بڑی ہے, تھوڑی سی ڈیری کی پروڈکٹیوٹی بڑی, اللہ کرے وہ اور پھیل جائے. لیکن فار کراپ ریلی پروڈکٹیوٹی از ویری لو. یہ دیکھیں کہ ویٹ کے اندر بھی پاکستان از لیس دین انڈیا, لیس دین دا ورلڈ ایوریج. حالانکہ ویٹ وی ڈو گڈ جاب. اگر 27-28 ملین ٹنس ویٹ بناتے ہیں تو اگاتے ہیں, تو وی شوڈ بی ریلی گڈ ایٹ دس, بٹ وی آر مچ بلو دا ورلڈ ایوریج. سملرلی کاٹن میں بھی وی آر بلو دا ورلڈ ایوریج. In rice we are below Bangladesh, India, world average, and obviously look at the best in class. Look at China in all three. ہم کتنا پیچھے ہیں. اور یہ سملر ٹیبل لیا ہوا ہے, تو یہ سملر نمبرز ہیں. مطلب یہ تو پاکستان دیکھیں کارن کے اندر اچھا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ کارن کے اندر باہر کی کمپنیاں ADM کی وہ رفان وغیرہ جو تھی وہ لے کے آتی تھی سیڈز اور خریدتی تھی, تو اس میں کارن میں ہم تھوڑے اچھے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ورلڈ ایوریج کے پیچھے ہیں. اور پھر ہم پاکستان میں شوگر کین کے اندر بھی ہم اتنا اچھی پروڈکشن نہیں کرتے. اگر ہم یہ چیز کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم 4 ملین ٹنس, تقریباً 3.5 ملین ٹنس آئل امپورٹ کرتے ہیں. پام آئل امپورٹ کرتے ہیں, سویا بین آئل امپورٹ کرتے ہیں, کارن آئل امپورٹ کرتے ہیں, بٹ موسٹلی پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. زیادہ تر انڈونیشیا سے ہوتا ہے, کچھ ملیشیا سے ہوتا ہے. آج کل اس کی پرائس $1,800 پر ٹن ہو گئی ہے. یو ٹاکنگ اباؤٹ $7 بلین کی امپورٹ نیکسٹ ایئر. اس سال 4 بلین کی ہوئی ہے. اگر یہ پرائس مینٹین رہتی ہے, اور اللہ کرے گا نہیں ہو مینٹین یہ پرائس, مگر یہ پرائس مینٹین ہوگی تو 7 بلین ٹنس کا خوردنی تیل ہم کو منگوانا پڑے گا. وی کینٹ افورڈ دس. سو the agriculture is sitting here. کوکر صاحب بیٹھے ہوئے, تالپور صاحب بیٹھے ہوئے, دیگر لوگ بیٹھے ہوئے. You have to tell us how to solve this issue. We need wheat, لیکن we need some substitution, اور کہیں نہ کہیں ہم کو آئل سیڈس کا بھی کام کرنا ہے. ہم کو بتائیں کیا کر سکتے ہیں. حکومت جو بھی انویسٹمنٹ کرے گی, ناٹ سبسڈی تو ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ سمجھ کے فارمرز کو پیسے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم کو بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے, ابھی بھی کریں گے, بجٹ سے پہلے, بجٹ کے بعد.
اور سیڈس کے اوپر کام کریں گے. شہباز شریف صاحب کے یہ بھی دل کے قریب ہے. ہی از ویری انٹرسٹڈ ان سیڈس. ہی نوز انفارچونیٹلی a lot about this. And I say unfortunately because if the Prime Minister knows more than you about stuff, it's very difficult to make a presentation to him. So agri productivity is one thing which I think is very, very important for Pakistan. Second is obviously to enhance exports. آپ کے پاس اگر 8 بلین کا ہم اس سال ایگریکلچر امپورٹ کر چکے ہیں, ہم 2 بلین کا کاٹن امپورٹ کر چکے ہیں, شاید اگلے سال بھی کرنا پڑے. ہم $600 ملین کا ویٹ لاسٹ ایئر امپورٹ کرا تھا, اس سال شاید 1.5 بلین کا ویٹ امپورٹ کرنا پڑے گا. ہمیں خوردنی تیل لائک I said اگر 7 بلین کا نہیں ہوگا تو 5 بلین کا تو کرنا ہی ہوگا خوردنی تیل امپورٹ. ہم کو اتنا جب امپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے مجھے ایکسپورٹ چاہیے. اور میرے پاس میں نام بھی لے لیتا ہوں, کوکو کولا سے آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب ٹیکس نہیں بڑھائیے گا. میں کہ ٹیکس نہ صرف نہیں بڑھاؤں گا بلکہ کم کر دوں گا, لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ کہیں سے کچھ ایکسپورٹ تو کر دو. آپ اتنے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, 50-60 سال سے, ایک پیسے کا ایکسپورٹ تو دو. سملرلی میرے پاس ٹوئٹا والے آئے تھے, میں کہا آپ کا بھی ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا, کم کر دوں گا, بٹ سٹ ود دا انڈسٹری اینڈ گیو می اے پلان آف ہاؤ یو کین ایکسپورٹ. ایک اسپیئر پارٹ کا کوئی ٹکڑا پارٹ تو کر دیں. یہاں پہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں 2 بڑے سکسیسفل کار, یا شاید 2 سے زیادہ ہی بیٹھے ہوں گے, لیکن 2 تو مجھے نظر آ رہے ہیں, نئی گاڑی بنانے والے پلانٹس کے اونرز. وہ گاڑیاں ایکسپورٹ کر لیں, پارٹس ایکسپورٹ کر لیں, لیکن کہیں ایکسپورٹ تو کر کے دیں. اگر آپ 2 بلین سے زیادہ کا موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں پاکستان ود نو ایکسپورٹس, یا 4 بلین کی 3 بلین کی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں ود نو ایکسپورٹس, تو میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں گا؟ آپ مطلب یہ آپ خود سمجھتے ہیں. یہ سو وی آر گوئنگ ٹو انکریج یو ٹو ایکسپورٹ. اینڈ دین ان ایگری ایلڈز بہتر کریں گے. ہم کو آئل سیڈس چاہیے, کاٹن چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں, چولستان میں, جہاں پہ ریگستان کی جگہ ہے, وہاں پہ ہم یا تو پونڈز بنائیں, فلڈ واٹرز جمع کریں, یا خاص طور پر ہم اگر اس پہ چلے جائیں ڈرپ اریگیشن پہ تو کچھ پانی جمع کر کے ادھر دے سکتے ہیں. نئے فارم لینڈ کریں پیدا. ہم ڈیری فارمنگ کریں گے خاص طور پہ ماؤنٹینس ٹیرین میں, کیپی جیسی جگہوں پہ. انہانس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو پہلے تو یہ کریں گے انشاءاللہ, اور نوید قمر صاحب بھی بات کریں گے, کہ ریجنلی کمپیریٹیو انرجی کی دیں گے آپ کو ایکسپورٹس کے لیے. آپ کو بنگلہ دیش, ہندوستان, سری لنکا سے کمپیٹ کریں گے. ہم مہنگا نہیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہم کو ایکسپورٹ واؤچر اسکیم شہباز شریف صاحب کو بہت پسند ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی بات کریں گے. میں اور نوید قمر صاحب کوئی نہ کوئی اسکیم آپ کی ایسی اچھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو اگلے سال ایکسپورٹ کریں گے. میں آپ کو ایک سیدھی کھلنے کی بات کرتا ہوں کہ یہ اس سال جو ایکسپورٹ پی ٹی آئی نے کیا, اس سے پہلے ہائیسٹ ایکسپورٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں شاید 2011 میں ہوا تھا, اور اسی سال یا اس کے ایک سال بعد پاکستان کا ہائیسٹ ایف ڈی آئی بھی آیا تھا $5 بلین کا. مسلم لیگ نون کے زمانے میں اتنا ایکسپورٹ نہیں بڑھا. آئی ول آلسو سے کہ 2013-14 کے اندر ایک انٹرنیشنل ریسیشن بھی آیا تھا, ورلڈ ایکسپورٹ بھی نیچے ہوا تھا, بہت سارے مسائل ہوئے تھے, بٹ نن دا لیس ہمارا ایکسپورٹ اتنا نہیں بڑھا تھا. ہم جہاں پہ آئے تھے وہیں پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو ایک ہمارے اوپر بھی وہ لگا ہوا ہے, دس از اے ڈیسٹنی آئی گیس وی ہیو, کہ ڈیٹ ود ڈیسٹنی آئی سپوز, کہ ہم ایکسپورٹ بھی بڑھا کے جائیں گے. اور اس بار تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی والے ہیں جن کو ایکسپورٹ کرنے آتا ہے, تو انشاءاللہ اس سال ایکسپورٹ بھی بڑھا کر جائیں گے, اور 20% انشاءاللہ ریز دے کر جائیں گے. تو جو بھی آپ کو ہم مراد دینی ہوگی ہم دیں گے, آپ کو جو انرجی دینی ہوگی ہم دیں گے. وی ول ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی ایکسپورٹ, وی ول ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی آور مارکیٹس, اور پھر ویلیو ایڈیشن کی بات کریں گے. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ون آف دا تھنگز دیٹ شہباز شریف صاحب از ٹاکنگ اباؤٹ از امپروونگ اکنامک گورننس.